کتنے ظالم لوگ ہیں یار. اتنی کلیئر آیت ہے اللہ رب العزت کی، اور یہ اس کو وہ پیچھے جا کر کسی مخلوق کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور بھائی ابھی زندہ لوگ جو ہے نا، قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. جو مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے 134 آیت سورہ البقرہ کی، اس میں فرمایا ہے آیت 134 سورہ البقرہ کی کہ تلک امتن قد خلت. ٹھیک ہے، وہ ایک امت ہے، گزر گئی، چلی گئی، مر گئے، چلے گئے دنیا سے. ان کے بارے میں فکر مت کرو، نہ وہ تمہارے بارے میں فکر کر رہے ہیں. اتنی کلیئر آیت ہے. وہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا کلام زندوں کے لیے. ہم زندہ، ابھی جو زندہ ہے نا، ہم زندوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے اس قرآن میں، اس کتاب میں. یہ میری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمام انسانیت کی کتاب ہے. اور لوگوں، آنکھیں کھولو، پٹیوں کو ہٹاؤ. جو معاشرے کے اندر پٹیاں باندھ رکھی ہیں نا لوگوں نے ہمارے دل و دماغ کے اوپر، اصل میں ہم نے اپنی قیمتی زندگی کو، انتہائی قیمتی زندگی کو، جو ہیرو موتیوں سے بھی قیمتی ہے، ہم نے اٹھا کر گاربیج قسم کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. اب وہ ہماری زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو جی چاہے کریں، وہی ہمارا دماغ کر رہا ہے، جو وہ چاہتے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں. اور رکو بھائی، رکو، خود کو صاف کرو. کیسے کرو گے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی قرآن سے، اللہ کی آیات سے آپ خود کو صاف کرو گے، کلین کرو گے. جب تک آپ صاف نہیں ہوگے، جنت تو صاف لوگوں کے لیے، جنت میں جا نہیں سکتا وہ جو گندا ہے. جنت تو پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، پاک لوگوں کے لیے ہے. اور پاک وہاں جا کر نہیں ہونا ہے. یہ بھی ایک جھوٹ پھیلایا ہوا ہے لوگوں نے. ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہی ہیں، ہمارے دشمن ہمارے پڑوس میں، ہمارے آگے پیچھے. ہر وقت ہم ان کی باتوں میں جو ہے نا سنتے ہیں، اور ان کی باتوں کو جو ہے ایمان سمجھتے. جنت میں جو ہے گندے لوگ نہیں جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دھوئے، نہیں 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 نہیں، دنیا سے دھو دھا کر جانا ہے، پیور ہو کر، پاکیزہ ہو کر. جو دنیا سے پاکیزہ ہو جائے گا نا، وہ پاکیزہ جب ہو جائے گا، پاکیزہ ہو کر دنیا سے جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. جو گندا میلا کچیلا جیسا بھی ہے، وہ گندگی کے اندر اگر وہ چلا گیا تو وہ گندگی کے اندر ہی ہے، وہ جنت والا نہیں ہے. یہ جو آیت ہے، یہ آیت ابھی زندہ لوگوں کے لیے ہے. زندہ لوگوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے. سنو، ہمارا ذکر ہے یہ، اس آیت میں ہمارا ذکر ہے، پورے قرآن میں ہمارا ذکر ہے، اس آیت میں ہمارا ذکر ہے. ہم سے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب قرآن، جس میں آیات ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک کتاب ہے، اس کو اللہ پاک کہتے ہیں کتاب الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کتاب کا ذکر آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ اس دنیا کے اندر، ابھی زندہ دنیا کے اندر، وہ لوگ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی. کتاب دی اللہ نے لوگوں کو. اور اب جان وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں، کتاب والے ہیں، جو کتاب سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں. ان گھروں میں کتاب ہے، ان کے وہ رمضان میں کتاب کو سنتے ہیں، روزانہ نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں اس کو. وہ لوگ، ان کو کہہ رہا ہے اللہ رب العزت ابھی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے، اللہ نے ان کو کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں سمجھ کر. تلاوت کا مطلب رٹے لگانا نہیں ہے،
وہ آگے مولوی صاحب کھڑا ہوتا ہے، قاری صاحب کھڑا ہوتا ہے رمضان میں، نہ اس کو پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہے، تو جو پیچھے سننے والے ہیں نہ ان کو پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے، نیچے دکھانا ہے اللہ کی کتاب کو، اللہ پاک کو یہ بتانا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو اللہ رب العزت یہاں جو کہنا یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، وہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب کہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، بغیر جانے اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے۔ تو وہ پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کتاب کو، سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کتاب کو، یتلونہ، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں حق تلاوتہ، اور ایسا پڑھتے ہیں اس کتاب کو کہ اس کتاب کے پڑھنے کا، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو حق کون ادا کرتا ہے؟ جو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اور ایک دو آیتیں نہیں پڑھتا ہے، ایک دو ٹاپک نہیں پڑھتا ہے، بلکہ شروع سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اس کتاب کو سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اس انسان کو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو تو بس جنتی ہو، یہ نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں لوگ جو خود کو جنتی سمجھ رہے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ۔ جو اس کتاب کے ساتھ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کے اوپر جو ایمان لایا ہے نا وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور اس آیت کے مطابق وہ ایمان والا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کا مطلب اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ایک تو مولویوں نے جو ہے تلاوت کا لفظ، وہی وہ روزانہ 75 قرآن ختم کر دیتے ہیں جی، وہ رمضان میں 6 قرآن پڑھ لے، اور سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ نہیں، سمجھ کر کہاں پڑھنا ہے؟ سمجھ کر تو وہ دوسری کتابیں پڑھنی ہے نا جو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام سمجھ کر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اب خود کو دیکھ لے تمام انسانیت، خاص کر اس کتاب کے محبت کرنے والے، جو اس کتاب سے، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ خود کو سمجھتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، لیکن یہ آیت اور پورا قرآن، اس آیت کی تائید پورا قرآن کرتا ہے۔ یہ ایک آیت کی تائید پورا قرآن سورہ ناس سے سورہ الفاتحہ سے سورہ الناس تک کرتا ہے کہ یہ حق ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک انہوں نے پڑھا اس کو، اب اس کے اندر جو کچھ ان کو ملا اس پر وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اس کو زندگی میں پریکٹس کر رہے ہیں، اعمال کو صحیح کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو یہ نہیں کر رہا نا، جو یہ نہیں کر رہا، اور جو یہ نہیں کر رہا، وَمَن يَكْفُرْ، وہ کون ہے؟ وہ جو کافر ہے، وہ جو کفر کرتا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ جو کفر کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اس کتاب کے ساتھ، بھی اس کتاب کے ساتھ جو کفر کرتا ہے، اس کو نہیں پڑھتا ہے، محبت کرتا رہے، محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کتاب اس لیے آئی ہے، چومنے کے لیے نہیں آئی ہے کہ چومو، محبت کرو اور بس کہو یہ میری کتاب ہے، اور اس کو پڑھو نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو بھائی آنکھیں کھولنی چاہیے، موت قریب ہے۔ تو جو وہ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو وہ اس کتاب کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی جو اس کتاب کو نہیں پڑھتا اس کتاب کو، اس کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ تلاوت کی بات، یہ تلاوت اس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کر جو اس کتاب کو نہیں پڑھتا نا، وہ اس کتاب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے۔
اور اس کو یہ لوگ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہ خسارے والے ہیں، خسارے والے ہیں، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ خسارے والے کون لوگ ہیں؟ خسارے والے لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، جو جنت میں مرنے کے بعد چلا گیا وہ جنت میں چلا گیا، جو مرنے کے بعد جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ باہر جو لوگوں نے عقیدے پھیلائے ہوئے ہیں وہ عقیدے غلط ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ دلیل لاؤ اس بات کی کہ تم کچھ دن جہنم میں رہو گے پھر نکال دیے جاؤ گے۔